افغان مہاجرین کے انخلاء کا فیصلہ تو پاکستان نے کر لیا تھا اور انخلاء کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن عالمی فورم پر بھی اب باضابطہ طور پر پاکستان نے اعلان کر دیا، عالمی دنیا کو یہ بتا دیا کہ افغان مہاجرین نے ہر حال میں وطن واپس جانا ہے اور جب تک آخری افغانی پاکستان کے اندر موجود ہوگا یہ کارروائی تیز سے تیز تر ہوتی رہے گی۔ دوسری جانب جو امریکی کے اندر ایک میگزین ہے، انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بیان دیا ہے، ایک رپورٹ دی ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 6000 جنگجو افغانستان کے اندر موجود ہیں اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہوا یہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے اور پاکستان کی ایک عالمی سطح پر دوبارہ جیت ہوئی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان درودی۔ کیسر درودی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، یہ دو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو ابھی حالیہ افغان مہاجرین کے جو انخلاء کا عمل ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کیسے تھوڑی انخلاء کے عمل کے حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بتائیے گا۔ انخلاء کا عمل دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جتنے غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں جن کے حوالے سے ہم لوگ ڈیلی بیسس پر اپنے دیکھنے والوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جی لسٹیں بھی تیار، ڈنڈا بھی چل رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو میڈیکل گراؤنڈز پر ہیں ان کو صرف جو ہے وہ، اور جو ویزا کے اوپر ہیں ان کو صرف سہولیات بھی فراہم کر رہی ہیں۔ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے مطابق تمام تر جو جانچ پڑتال ہے اس کا عمل مکمل ہے، ساری چیزیں بڑی طریقے سے ساتھ چل رہی ہیں۔ چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا اپنے دیکھنے والوں کو کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اب تیزی دیکھنے میں آئی، اب چیزیں کیونکہ کلیئر کر دی ہیں کہ بھائی انہوں نے جانا ہے، ان کو آپ پناہ دیں گے تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو خیبر پختونخوا حکومت بھی سنجیدہ ہے اور پولیس کے جو افسران ہیں ان کو اس کام پر مامور کر دیا ہے کہ آپ اپنے علاقوں سے ان کو غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں ان کو نکالیں۔ تو اب پولیس حرکت میں، اب پولیس ڈیلی بیسس کے اوپر کاروائیاں بھی کر رہی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر بھی ایک سنجیدہ جو ہے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ ان کو لے کر اب واقعی سیریس ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، اور جو پاکستانی قوانین ہیں، جو پاکستان کی وفاق نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے ساتھ ہمیں مل کر چلنا پڑے گا۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ تو یہ ہمیں لیکن پھر ایک بات یہاں پر کرنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم 40 لاکھ کا بیانیہ بنا رہے تھے، 40 لاکھ افغان، 40 لاکھ افغانوں کی ہم نے خدمت کی، مہمان نوازی کی، سب کچھ کیا، یہ پرانی بات ہوگی نا۔ اب افغانوں کی تعداد پاکستان کے اندر 3.5-4 کروڑ کے قریب ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اتنے افغان تھے اور 20-25 لاکھ کے قریب جو ہے ہم نے روانہ کر دی ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ بھی یہاں سے جائیں گے، اور پاکستان کی سرزمین جو ہے پاکستانیوں کے لیے ہے۔ پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے، قانونی طریقے سے قوانین کو فالو کرتے ہوئے آئے گا تو اس کو ویلکم کریں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچے گا کہ کوئی بارڈر کراس کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی غرض سے آئے گا، پاکستان میں چوری چکاری اور سنیچنگ کی غرض سے آئے گا، ڈکیتی کی غرض سے آئے گا، یا پاکستان کے اندر آ کے واردات کر کے افغانستان واپس چلا جائے گا، یہ معاملات اب نہیں ہیں۔ اب اس حوالے سے بہت سختی ہوگی، اس حوالے سے بہت کلیئر موقف ہے حکومت پاکستان کا، اس حوالے سے بہت کلیئر فیصلے کرنے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کہ اب معافی نہیں دیں گے۔ اب لترول بھی ہوتی ہے، چترول بھی ہوتی ہے، قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے، جیل بھی بھیجتے ہیں، اور باقیوں کو جو ہے بارڈر بھی کراس کراتے ہیں۔ اس حوالے سے خبر آگے بڑھ کے ہم اپنے ناظرین کو دیتے ہیں کہ عالمی فورم جہاں پر پوری دنیا، جی ہاں پوری دنیا کی نمائندگی ہر ملک کا اپنا بندہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر اپنے فیصلے کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان نے اعلان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کیسے طوری سے دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کا بارہا موقف ہے کہ افغان سرزمین جو دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے موقف کی تائید، عالمی سطح پر پاکستان کی ایک مرتبہ پھر سے جیت کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ امریکی میگزین ہے جی دی ڈپلومیٹ، ان کے مطابق افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے قیادت کی ہدایت پر پاکستان میں دہشت گردی کے حملے مسلسل جاری ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ 6000 سے زائد ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ جی ہاں افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ کیسے دولت ہمارے موقف کی تائید، اور امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ 6000 سے زائد جنگجو افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ جب ادارہ انٹرنیشنل ایک ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے تو کیا طالبان کو نہیں پتہ ہوگا؟ اچھا صدیق، دیکھیں یہ جو دی ڈپلومیٹ کی آپ نے ذکر کیا، امریکی جو میگزین ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا،
میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کے اپنے دیکھیں سورسز ہوتے ہیں, اپنے معاملات ہوتے ہیں. جیسے ہم جرنلسٹ ہیں, جو میں پاکستان سے بیٹھ کے رپورٹ کر رہا ہوں, یا جو ہمارے دوست افغانستان سے بیٹھ کے رپورٹ کرتے ہیں, یا جو ان علاقوں کو کور کرتے ہیں, یا جو ان علاقوں کو سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے خاص طور پر, وہ ان سے بہتر جانتے ہیں, وہ ان سے بہتر رپورٹ کر سکتے ہیں. ہم جو خبر دیتے ہیں, جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, وہ ان سے بہت بہتر ہوتی ہے, کیونکہ ان کا سورس ہم لوگ یا ہمارے کچھ اور دوست ہی ہوتے ہیں. تو شاید ان کا جو اعداد و شمار ہے وہ انہوں نے صحیح نہیں بتایا. یہ 6,000 کہہ رہے ہیں, میں 60,000 کو بھی کراس کرتا ہوں, میں 6 لاکھ کو بھی کراس کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے ایک دماغ بنا دیا گیا, ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ, اور وہ ٹی ٹی پی صرف یہاں سے گئے پاکستانی دہشت گرد نہیں ہیں, وہ طالبان کے اندر وہ لوگ ہیں. طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے, جو عبوری سیٹ اپ ہے, اس کے وہ لوگ جو ان کو مکمل سہولت فراہم کرتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹر ہیں, جن کو یہ طالب کہتے ہیں, جو اس سوچ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا ہے. کلامی کے لیے معذرت, آپ والی بات انہوں نے رپورٹ کی. انہوں نے کہا جی ایک تو طالبان کے نزدیک یہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو گروہ انہوں نے پال رکھے ہیں, وہ کہتے ہیں جو اندرونی ہمارے اختلافات ہیں وہ نہ ہوں, اور باہر بھی پریشر ڈالنے کے لیے یہ ان کو جان بوجھ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو پھر بتاؤں نا کہ اگر 6,000 انہوں نے رپورٹ کیا, میں 60,000 یا 6 لاکھ تک جاؤں گا. لیکن اس کے بعد ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, جو بڑی اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے یہ ہمارے مخالف ہیں نا, جتنے ہم نے ذکر کیا, اتنے ہی مخالف ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا 60,000 6 لاکھ میکسیمم, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ پاکستان حامی ہیں, جو پاکستان کو اپنا گھر مانتے ہیں, جو پاکستان کو اپنا رہنما مانتے ہیں, جو پاکستان کو اپنا مخلص دوست مانتے ہیں, جو پاکستان کو اپنا جو ہے نا محفوظ ٹھکانہ مانتے ہیں, اور وہ پاکستان کی طاقت سے واقف ہیں, وہ پاکستان کی جو ہمت ہے, جو ان کے جو طاقت ہے, اس سے صحیح طرح سے واقف ہیں. تو وہ ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کی ایک کانفرنس ہوئی, ان میں فیصلہ مشائخ نہیں افغانستان کے اندر 1,000 کے قریب علماء کرام شریک ہوئے, اور انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی طور پر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان اسلامی ملک ہے, پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, پاکستان اور اس معاملے کے اندر طالبان حکومت کے اندر ان کے اپنے وزراء اس چیز تقسیم ہے, وہ تقسیم ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ایک گروہ, ایک ٹولہ, ایک ایسا مائنڈ سیٹ ضرور موجود ہے جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے, اور وہ یہ ساری گیمیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جہاں پر 6 لاکھ یا 60,000 یا 6,000 تو یہ میگزین رپورٹ کر رہا, وہاں پر 6 کروڑ عوامی بھی ہیں ہمارے, وہاں پر 6 کروڑ ہمارے ساتھ پیار کرنے والے بھی ہیں, وہاں پر 6 کروڑ ایسے بھی ہیں جو جب ہم چاہیں گے پاسا پلٹ دیں گے, جب ہم لوگ چاہیں گے گیم الٹ دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا, ہم نے پوری دنیا کو ثبوت دے دیا, ہم نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا ود ایویڈنس کہ یہ لوگ, یہ گروہ جو ہے, یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے, یہ کس طرح سے دہشت گرد پاکستان کے اندر بھیجتا ہے, اور دنیا اس چیز کو مانتی ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے. اچھا کیسے اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر سے, ایک تو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ہماری آپ کو پتہ آصف افتخار ہے, پاکستان کے مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں, وہاں پر انہوں نے خطاب کیا, اور اس خطاب کے اندر انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتایا دنیا کو. ایک تو افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس ہر حال میں جانا ہوگا, یہ 2 ٹوک انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر کہہ دیا. اب تو اس کے اندر کوئی دو رائے بچتی نہیں ہے ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں, جن کو شاید ابھی بھی شک ہے کہ جو انخلا کا عمل نہیں ہوگا. دوسرا بڑا اہم اعلان یہ بھی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو دہشت گردی کرتی ہے, ان کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کارروائی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ بڑا واضح موقف اختیار کیا عاصم افتخار صاحب نے جی. انہوں نے کہا جی کہ اگر افغانستان کی عبوری حکومت یا طالبان ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو پاکستان کارروائی کرے گا. پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے, اور پاکستان دہشت گردوں کے ٹھکانے دیکھتے ہوئے پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرے گا, اور پاکستان اپنے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ہر حد تک جائے گا. اور بار بار صرف طالبان حکومت کو اس حوالے سے بتانا, ثبوت فراہم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کسی دھوکے میں ہے. پاکستان کو ساری چیزیں بہت واضح ہیں, بہت کلیئر اور بڑی اہم معلومات کے ساتھ ہیں. تو جب پھر آپ نے کچھ نہ کیا, اور پاکستان نے کاروائیاں کی بھی ہیں, اور پاکستان بتا کے کارروائی کرے گا, پاکستان اندر گھس کے مارے گا. یہ فیلڈ مارشل نے 2 ٹوک الفاظ گھس کے مارے گا. دیکھیں, اور پاکستان کسی دہشت گرد کو قبول نہیں کرتا. پاکستان کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کو فروغ دینے میں اگر کوئی آگے آئے گا تو پاکستان اس کو لٹائے گا, پاکستان اس کو مارے گا. اور یہ چاہے افغانستان ہے, چاہے بھارت ہے, کوئی بھی ہے, پاکستان کے لیے سب سے پہلے پاکستانیوں کے لیے پاکستان ہے, اس کے بعد کوئی اور جگہ.
कैसे टोनी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वीडियो का अख्ताम करेंगे। अख्ताम से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो बासानी आप लोगों को मौसूल हो सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।